بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو کیا کرنے ہیں، اور کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے بھی کیا کریں۔ یہ آج کا موضوع ہے، بہت ہی ضروری موضوع ہے، اس کو آخر تک سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں اور اس کو شیئر کریں۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت مبارک کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 64 میں، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں یعنی گناہ کر لیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی مانگنے والے کی شفاعت کریں یعنی سفارش کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے اور معاف بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گناہ کی معافی مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب ظلم کرو تو مجھ سے معافی مانگو، میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت مبارک میں معافی طلب کرنے کا صحیح طریقہ دکھا دیا ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ کنز ایمان میں اس آیت مبارک کے ساتھ ایک حدیث منسلک کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس آیت مبارک کے ساتھ کنز ایمان میں منسلک ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ثابت کروں گا کہ یہ حکم صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف زندگی تک تھا کہ ان کی زندگی میں، ایسی بات نہیں، زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے صحابی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث کنز ایمان کے ساتھ ساتھ مختلف احادیثوں کی کتاب میں موجود ہے، لیکن میں کنز ایمان کی حدیث اس میں پیش کر رہا ہوں۔ کنز ایمان آپ کو مارکیٹ میں بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک عرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، جو آیت میں نے ابھی اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ میں نے بے شک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میری گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس وقت قبر مبارک سے ندا آتی ہے، یعنی آواز آتی ہے، تیری بخشش ہو گئی۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کی معافی کی سفارش پردہ کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ملاقات فرمائیے، یہ حدیث مختلف کتابیں موجود ہیں، لیکن میں شعب الایمان جلد سوم صفحہ نمبر 353 حدیث نمبر 4178 اور راوی ہیں حضرت ابو حرب البلالی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث میں اس کتاب یہ میں نے انٹرنیٹ سے نکالی ہے اور یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں تھی، تو اس حدیث کی آپ کو یہ حدیث میں دکھاتا ہوں۔
یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس کے پیج میں اندر موجود ہے، اور اس کی حدیث نمبر میں نے 14178 بتائی تھی، 14178 ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیے اس کا صفحہ نمبر بھی دیکھیے 31393 ہے۔ شعیب الایمان یہ کتاب ہے، اس کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حج کیا، جب وہ مسجد نبی کے دروازے پہ آئے تو اس نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے پیروں میں رسی ڈالی، پھر مسجد میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابل کھڑے ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سلام کہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام کہا، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے لدا ہوا ہوں، بوجھل ہو رہا ہوں، اپنے رب کے پاس آپ کو سفارشی بناتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اپنی محکم کتاب میں فرمایا اگر وہ لوگ جو اپنی جان پہ ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے معافی مانگتا ہے، تو وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور حال یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، میرے ماں باپ آپ کے پر قربان، میں گناہوں خطاؤں سے لدا ہوا ہوں، آپ سے شفاعت طلب کر رہا ہوں، آپ کے رب کے آگے وہ میرے گناہ معاف کر دے اور یہ کہ میرے بارے میں سفارش کرے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ شعیب الایمان جلد سوم کے اندر موجود ہے، پیج نمبر 393 کے اندر، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ایک اور میں آپ کو حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ مسند بن حنبل کے اندر ہے، مسند بن حنبل کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر ہے 67، باب مسند الانصار، حدیث نمبر ہے 23983۔ حضرت داؤد بن صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مروان چلا آ رہا تھا، اس نے ایک قبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ایک آدمی کو اپنے چہرے رکھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک دم جو ہے نا مروان جو ہے ان پہ غصہ ہوا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ قبر مبارک پہ اپنا چہرہ رکھ کے بیٹھے ہو؟ تو وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ جو آدمی جو متوجہ ہوا وہ کون تھا؟ وہ حضرت ابو ایان انصاری رضی اللہ عنہ ہے، کتنے جلیل قدر صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے دین پر اس وقت آنسو نہ بہانا جب اس کے اہل اس کے ذمہ دار ہوں، البتہ جب اس پر نااہل لوگ ذمہ دار ہوں اس پہ آنسو بہانا۔ یہ مروان پہ اس نے بات کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ایوب انصاری جو کہ بہت ہی جلیل قدر صحابی ہیں، ان کے متعلق مسند احمد حنبل اپنی کتاب میں یہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں جو ہے اس کا صفحہ نمبر میں نے بتایا 767، اور مسند انصار اس کا باب ہے، حدیث نمبر ہے 23983، اور حضرت داؤد بن صالح فرماتے ہیں، اس کی راوی جو ہے حضرت داؤد بن صالح ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس حدیث مبارک سے جلیل قدر صحابی عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر مبارک پر جانا ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے۔ اب ایک اور حدیث ملاقات کیجیے کہ سبھی صحابی کا عقیدہ معلوم ہوگا، وہ خالی سفارش ہی نہیں بلکہ دعا بھی کرانا ہے۔ یہ آپ کو مسند بن ابی شیبہ جلد نمبر 9 کتاب الفضائل صفحہ نمبر 479 اور 480، حدیث نمبر ہے 32665، یہ 3 نمبر۔ یہ دیکھیں تیسری حدیث میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کتاب سے، اور یہ بھی اس کی بھی کاپی ہے میرے پاس، اور اس کی بھی ہے۔ یہ دیکھیں شعیب بن شیبہ کی کتاب ہے، اس کے جو ہے یہ دیکھیں صفحہ نمبر 479، اس کے 479 ہے صفحہ نمبر، اور حدیث نمبر ہے 32665، 32265، یہ دیکھیں اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت مالک الدار رحمۃ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شعبہ تام میں خزانچی تھے، فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، بس ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہو کر یہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجیے، وہ ہلاک ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آدمی کے خواب میں نظر آئے، اسے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو، اسے بتاؤ کہ لو سیراب ہونے کی جگہ میں، یعنی کہ اب بارش ہونے والی ہے، یعنی کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اسے کہو کہ تم پر دانش مندی لازم ہے، تم پر دانش مندی لازم ہے۔ بس وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی خبر دی۔ یہ دیکھیے یہ اس صحابی کا کیا عقیدہ تھا کہ اس نے، وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے حاضر ہو کے کہنے لگا کہ امت کے لیے پانی مانگا کہ پانی ملنا چاہیے، دعا کی ہے، یہاں گناہ نہیں ہوا، یہاں تو پانی بارش برسنے کے لیے ان سے دعا کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور پھر ان کو بتایا کہ حضرت عمر کو بتا دو کہ اب سیراب ہونے والے ہیں، یعنی اب بارش ہونے والی ہے۔ ایک اور حدیث، اور اس میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ دیکھیے، سنن درامی ہے اور جلد اول ہے، اور اس کا جو ہے اس کا صفحہ نمبر 90 اور 91 اور 90 اور 91 ہے۔ یہ بھی ایک مشہور کتاب ہے اس کا یہ دیکھیں صفحہ نمبر 90 اور صفحہ نمبر 91، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے 90 سے، یہ صفحہ نمبر حدیث نمبر 93۔ اب اس میں ابو جوزہ بن اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہو گیا، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور آسمان کی طرف ایک چھوٹا سا سراغ بنا دو کہ آپ کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ ہو۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ گھاس اگ گئی اور اونٹ اتنے موٹے تازے ہو گئے کہ چربی کی وجہ سے پھول گئے۔ اس سال کو عام الفتق بارش کا سال قرار دیا گیا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ اس میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی آپ کو عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کے لیے بھی ہے۔ ان تمام حدیث سے ثابت کیا کہ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی گناہ کر لیتا ہے اور کوئی دعا بھی کرانی ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جائیں اور ان سے اپنی معافی کی بھی سفارش کریں اور دعا بھی کرا سکتے ہیں، تبھی صحیح کامیابی ہے۔ اب آپ کے سامنے آیت مبارکہ اور ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے سے کے بعد کی تھی، کہ اس کے بعد بھی جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ ان کی زندگی کے اندر ہے۔ ایک صحابی ہیں جنہوں نے غلطی کر لی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہیں کیا، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ آیت مبارک کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو غور سے یہ سنیں، پہلے میں سورہ انفال کی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کی معافی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور اپنی امانتوں کے دانستہ خیانت نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو البابا رضی اللہ کا ستون سے باندھنے پر اتری۔ کنز ایمان پہ اس آیت پہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ تفسیر مظہری میں بھی موجود ہے، الانفال 26 میں یہ واقعہ موجود ہے، دلائل نبوت میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کو جو ہے اس میں دکھا دیتا ہوں، یہ تفسیر مظہری کے اندر اس کا موجود ہے یہ آیت۔ اس کے اندر یہ آیت حضرت ابو البابا ہارون بن عبد المنظر انصاری رضی اللہ کے حق میں نازل ہوئی۔ واقع یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی قریضہ کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کا دل خیف ہو گیا، تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا اب 3 شکلیں ہیں، یا ان صحاب یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کراؤ اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ قسم بخدا بنی مرسل میں یہ ظاہر ہو چکے ہیں اور وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں، ان پر ایمان لے آؤ تو جان و مال اور اہل و عیال سب محفوظ رہیں گے۔ مگر اس بات کو قوم نے نہ مانا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کعب نے دوسری شکل پیش کی، اگر تم اس سے نہیں مانتے تو آؤ پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں،
پھر تلوار کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابل آئیں گے۔ اگر ہم اس کے مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل و اولاد کا غم تو نہ رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا کہ اہل و اولاد کے بعد جینا بھی کوئی کی جینا ہے اس کا کسی قوم کا، تو قوم کعب نے کہا کہ یہ بھی منظور نہیں ہے، تو سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کر دو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی درخواست کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور نہ فرمایا، سوائے اس کے اپنے حق میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا اس سے فیصلہ کرو، اس کو منظور کرو، ورنہ ہم آپ سے صلح بھی نہیں گئے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دئیے، کیونکہ ابو البابا نے ان کے تعلقات تھے، اور ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ کا مال، ان کی اولاد، ان کے عیال سب بنی قریظہ کے پاس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا۔ بنی قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کیا ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو فیصلہ منظور کر لیں، جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ ابو البابا نے ہاں بول کے اس کے بعد اشارے سے اپنی گردن کی طرف اس طرح اشارہ کیا، اور یعنی کہ اس کا مطلب ہے گلا کٹوانے کی بات کی۔ تو ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹے پائے، میں وہاں سے ہٹا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہوئی ہے۔ اب ان کو احساس ہو کہ میں نے غلط کر دیا، کیونکہ میں نے ان کے لیے ہمدردی کر دی، اب یہ میری غلط ہو گئی، یہ سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ آئے۔ اصولاً تو یہ کہ آیت مبارک کے مطابق ان کے پاس آنا تھا اور بتانا تھا، لیکن نہیں آئے، سیدھے مسجد شریف یعنی نبی مسجد میں پہنچے اور مسجد شریف کی ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ کچھ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرے۔ وقتاً فوقتاً ان کی بیوی آ کر ان نمازوں کے لیے انسانی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی، پھر باندھ دیا کر دیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ دیکھیے آپ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن وہ آئے نہیں، تو اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی انہوں نے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا، اب انہوں نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں کھولوں گا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے اور مجھ سے مغفرت کی طرح خود ہی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی ہے، تو جب تک اللہ توبہ قبول نہ کرے وہ میں نہیں کھولوں گا۔ یعنی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اب نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 7 روز تک بندھے رہے، کچھ نہ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ قسم خدا کی قسم، جب اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہ خود کھولیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں نہیں نکلوں گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔ ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں۔ اب ان کو احساس ہوا کہ بستی میں میرے مال بچے موجود ہیں، اس وجہ سے میں نے ان سے ہمدردی کر لی، اب میں اس بستی کو چھوڑ دوں گا، میں وہاں نہیں رہوں گا، جس سے مجھے خطا سرد ہوئے، اور کل مال کا میں اپنے مالک سے ملک سے نکال دوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت جو میں نے پہلے بیان کی یہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اس پورے واقعے سے بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور اپنی معافی طلب کریں۔ یہ دیکھیں تفسیر مظہری ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، تفسیر مظہری، اور اس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ آیت نظر آ رہی ہوگی، اس آیت کی ڈیٹیل موجود ہے۔ تو ایک ہوئی غلطی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، اپنی معافی طلب کریں، یہی صحیح راستہ ہے، کیونکہ اس واقعے میں خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی دلا دیتا، لیکن اب خود صحابی رسول نے ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن
ان کو معافی تو ہوئی، کتنے دنوں کے بعد ہوئی، 7 دنوں کی، اور مشکلات میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا باندھا رکھا اور اپنے آپ کو سزا دی، اور اس کے بعد پھر 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول کی، لیکن انہوں نے سزا کاٹی۔ لیکن اگر وہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی اور پہلے ہی معافی مل جاتی۔ اللہ ہم سب کو یہ آیت مبارک جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جب اپنے جانوں پہ ظلم کر لو تو اپنے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاؤ اور مجھ سے دعا کرو، مغفرت مانگو، وہ سفارش کر دیں گے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو ہم اس بات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن اپنی سفارش نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں دلاتے۔ جس طرح ہم گھر میں بیٹھ کے سلام کرتے ہیں، یہاں سے سلام ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہم سلام کر کے گھر سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مبارک کے مطابق میرا ایمان ہے، ان کو شفاعت کریں گے اور معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں معافی مانگنے کی صحیح طریقہ ہم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرۃ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر